میں نے تبھی پریس صاحب سے نہیں پوچھا تھا، آپ سے جان بوجھ کے. وہ اس لیے کہ دیکھیں انہوں نے ایک ہمیں امریکہ کی ڈومیسٹک جو پولیٹیکل سچویشن ہے، وہاں پہ پبلک اوپینین ہے، وہ بھی ملحوظ خاطر رکھنی ہے. وہاں پہ جو اکنامک کنڈیشنز ہیں ان کی بھی، اسی طرح جو نیٹو کے دوسرے ان کے پارٹنرز ہیں وہاں بھی، ان سارے ممالک میں بڑا ایک سٹرانگ پبلک سینٹیمنٹ ہے کہ ان ممالک کو بشمول امریکہ کے جو ملٹری ودرول افغانستان سے کرنا چاہیے. لیکن وہ چاہتے ہیں کہ وہ ودرول جو ہو ایک ویل کنسیڈر طریقے سے ہو، ایک رسپانسیبل، جس کو کہتے ہیں رسپانسیبل طریقے سے ہو، ریٹریٹ کی شکل میں نہ ہو. اب وہ کرنا چاہ رہے ہیں، ایک طرف سے تو ودرول کرنا چاہتے ہیں. اب ودرول کو اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ ودرول کے بعد، جیسے جنرل صاحب نے بھی میرے ساتھ ایگری کیا کہ وہاں پہ افغانستان میں ایک پیس اور اسٹیبلٹی کا نظام ہو، لڑائی بند ہو جائے، وہاں پہ نیشنل ریکنسیلیشن ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو افغانستان کے مختلف گروپس ہیں وہ آپس میں مل بیٹھ کے ان کے جو دسمبر 2014 سے پہلے کوئی ایک آلٹرنیٹیو سسٹم کو وہاں پہ نیگوشیٹ کر لیں اور اس کے اوپر ایگری کر لیں. اگر فرض کیا یہ کر سکتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہو جائے گا، لیکن یہ ایک ڈیزائریبل چیز ہوگی اور اس کے لیے مختلف جو افغان گروپس ہیں ان کو کوشش کرنی چاہیے. اور اس لحاظ سے چونکہ افغانستان میں امن اور ثبات ہمارے بھی حق میں ہے، وہاں کی خانہ جنگی ہمارے حق میں نہیں ہے جیسے ہم نے 90s میں دیکھ لیا ہے، تو اس لیے ہمیں بھی جہاں بھی جن لوگوں پہ بھی ہمارا کوئی اثر رسوخ ہے ہمیں بھی ان کو پرسویٹ کرنا چاہیے. اور امریکہ کو بھی ہمیں کرنا چاہیے کہ وہ یہ نہ کوشش کریں جیسے انہوں نے ماضی میں کیا ہے کہ ایک گروپ کو لے کے اس کی حکومت کو افغانستان کے اوپر امپوز کریں. تو جو مختلف گروہ ہیں، مختلف وہاں پہ پولیٹیکل ٹینڈنسیز ہیں، ان کو اکٹھا کر کے وہاں پہ ایک نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ اور نیشنل ریکنسیلیشن کا پروسیس کمپلیٹ ہونا چاہیے. اور آئیڈیلی یہ امریکہ کے ملٹری ودرول سے پہلے کمپلیٹ یہ پروسیس ہو جانا چاہیے. صاحب ایک سوال ہی میں کرنا چاہ رہا ہوں، بہت نازک سوال یہ ہے کہ کیا کرزئی کے ذریعے امریکہ افغانستان کو ہولڈ کر سکتا ہے مائنس طالبان؟ یہ میر صاحب سب سے کرٹیکل کویشچن ہے کہ کوئی بھی پالیسیز ہوں ان پہ افیکٹولی امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ گورنمنٹ جو ہے وہ لیجیٹمیٹ نہ ہو اور اس کی رٹ جو ہے وہ نہ ہو. جو پرابلم امریکہ کو افغانستان میں ہے وہ یہ ہے کہ کرزئی کو انہوں نے لیڈر بنایا ہے. الیکشن جو کہ امریکن رپورٹس کے مطابق ریگڈ تھا، جس میں کہ کرزئی صاحب الیکٹ ہوئے ہیں اور ان کی ریٹ کابل سے باہر کی نہیں ہے. تو سوال یہ ہے کہ جب آپ کا وہاں پولیٹیکل سٹرکچر موجود نہیں ہے اور ٹرائبل سوسائٹی کے جو کمپلشنز ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، تو ایک ایفیکٹو لوکس آف اتھارٹی جو ہے وہ موجود نہیں ہے. اور امریکہ جو ہے اس کی پریزنس 2014 کے بعد اس ایگریمنٹ کے جو کہ انہوں نے کرزئی کے ساتھ کیا ہے وہ مور اور لیس انشورڈ ہے. اور جہاں اینڈ گیم کی بات ہو رہی ہے، the new game is ایسی پریزنس تو نہیں جیسی عراق میں رہی ہے؟ نہیں، یہاں زیادہ ایفیکٹو اور سٹرانگ ہوگی پریزنس ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ نیو گیم انفولڈ ہو رہی ہے جس کا تذکرہ میں نے شروع میں کیا. ایک منٹ جی، جنرل حمید گل صاحب آپ لائن پہ دوبارہ ہمارے ساتھ آ گئے ہیں، ان سے بات کر لیں، پھر میں آپ ہی سے بات پوچھتا ہوں. جی جنرل صاحب آپ بات کر رہے تھے، بیچ میں ڈسٹرپشن ہو رہی تھی. جی بالکل. جی دوسری بات یہ ہے کہ میر صاحب ہمیں اوباما کو ہیلپ کرنا چاہیے ٹو ٹیک اے ڈیسیژن کہ یہ اڈے نہ رکھے، کیونکہ اڈے رکھے تو ہم بڑی دیر تک لمبے عرصے کے لیے پھنس جائیں گے اور ہم مجبور ہوں گے کیونکہ رسمی طور پہ ہم نے معاہدہ کر لیا ہوگا. اور چونکہ معاہدے کا سیکورٹی پرووائڈ کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہوگی، اس لیے اگر کوئی بھی کنٹینر یہاں ہٹ ہوگا تو امریکہ کہے گا کہ یہ ہماری پراپرٹی ہے، ان کا لا جو ہے اپلیکیبل ہو جائے گا ہمارے اوپر. خدا کے واسطے یہ چیز نہ کرے. اس کے بعد ان کو ایک جواز مل جائے گا کہ ہم پاکستان پہ اٹیک کر سکتے ہیں کیونکہ امریکن املاک کو نقصان پہنچا ہے. ابھی جو کچھ چل رہا تھا وہ صرف غیر رسمی تھا، اس لیے اس کے اوپر کوئی لا انووک نہیں کر سکتے تھے. دوسری بات جو یہ کہہ رہے تھے کہ وہاں اڈے رکھ کے وہ ایسی تیسی کر دیں گے. روس جب گیا تھا پاکستان کی جو ایئر فورس ہے اس سے تقریباً 3 گنا بڑی ایئر فورس چھوڑ کے گیا تھا وہاں پہ. ٹینک تھے، APC تھے، اسکڈ میسائل تھے، شلکا گن تھی، جانے کیا کیا چیزیں تھی، آرٹلری تھی، اور 2.5 لاکھ فوج چھوڑ کے گیا تھا. پھر اس کا کیا اثر ہوا وہ پتا ایسی نہیں ہوا کرتی. یہ وار آف اٹریشن ہے، اس کے اندر ایونچولی یہ جو مزاحمت کر رہے ہیں لوگ وہ زیادہ تعداد میں ہو جائیں گے
اور اب تو انہوں نے بہت اپنے لوگ انفلٹریٹ کر رہے ہیں ان کی فورسز کے اندر. یہ $4.1 بلین سے کام نہیں بنے گا وہاں پہ افغانستان کے اندر. تو اس کو آپ مستقبل کے بارے میں سوچیں. جو بھی آپ نے فیصلے کرنے ہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنا مستقبل بھی فراموش کر دیں اور اس کو فروخت کر دیں. بہت شکریہ جنرل صاحب آپ کا، بہت شکریہ. فیصلہ تو ہو چکا ہے جی، اور آپ نے مستقبل کے بارے میں سوچنا ہے جی. یہ بات تو جنرل صاحب بھی کہہ رہے ہیں جی، اور وہ خطرات بتا رہے ہیں کہ جس پروسیس کے ہم چل رہے ہیں اس میں کیا ہو سکتے ہیں جی. اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے. جو مشکلات ہیں میرا گزارش یہ ہے کہ ایک تو اینڈ گیم ہے، اس کو آپ نے نیگوشیٹ، گیم کا بہت اچھی بات، اس کو آپ نے نیگوشیٹ کرنا ہے اور میکسیمم ایڈوانٹیج جو آپ لے سکتے ہیں وہ آپ اس سے لے لیں. لیکن ہمیں مل رہا ہے جو امریکہ سے اشارے آ رہے ہیں، لگتا ہے کہ اینڈ گیم میں امریکہ نے ہمیں نظر انداز کر دیا. نہیں، وہ آپ کو پارٹ آف دا پروسیس رکھیں گے. اچھا، اس قسم کے شاید آپ کو ایڈوانٹیجز نہ ملیں جو ہمارے نیشنل انٹرسٹ والے جو ہیں دیکھ رہے ہیں. اگر امریکن کی وہاں انفلوئنس اور پریزنس ہے اور اس کے ساتھ انڈیا کی انفلوئنس اور پریزنس ہے، تو میرا گزارش یہ ہے کہ جب ایسٹ پاکستان ہمارے ساتھ ہوتا تھا تو انڈیا واز آر نیبر ٹوائس. اب کیا ہوگا کہ نہ صرف کہ انڈیا پھر دوبارہ آپ کا نیبر ہو جائے گا افغانستان میں، جی ٹوائس، اور اس کے ساتھ ایک سپر پاور بھی وہاں موجود ہوگی. تو اس کی امپلیکیشنز جو ہیں وہ پاکستان کے لیے جو ہیں وہ غور کرنے والی ہیں. انہوں نے بالکل ایک نیا پہلو تو نہیں ہے. لیکن شروع میں جو میں نے بات کی تھی کہ امریکہ کی جو یورپ میں انگیجمنٹ ہے وہ منیمائز ہو جائے گی کافی حد تک، اور آلریڈی انیشیٹیوز لے چکا ہے امریکہ. ہلری کلنٹن جو ہے وہ مائنمر گئی ہے. نہیں، مائنمر گئی ہے، لیکن وہاں نیٹو کو لے جا رہے ہیں. نہ وہاں اسٹریٹ آف ملاکا جو ہے اور وہاں نیول فیسلٹیز جو ہیں. چائنا سی پہ تو انہوں نے لڑائی لڑنی ہے نا جی. نہیں، میں یہ گزارش یہ کر رہا ہوں کہ یہ نیا نیو گیم جو ہے جو انفولڈ ہو رہی ہے، اور اس میں اسٹیٹ آف ملاکا، اسٹیٹ آف ہرموز اور آپ کی گوادر پورٹ. اللہ کرے وہ ادھر چلے جائیں، لیکن وہ ہمیں ہماری جان نہیں چھوڑ. جنرل صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پھر ہم دوسری طرف چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ملاکا چلے جاتے ہیں. ادھر کی بات کیجئے، یہ زیادہ کرنٹ پرابلم ہے. ٹھیک ہے، اور اس پرابلم میں جو ہمارے آبجیکٹیوز، ڈیزائربل آبجیکٹیوز ہیں وہ تو ہمیں نہیں ملیں گے، لیکن جو منیمم آبجیکٹیوز ہمیں مل سکتے ہیں اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے. کیونکہ ہمیں یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ ایک طرف ہاسٹیلٹی ہو، دوسری طرف بھی ہاسٹیلٹی ہو اور ہم بیچ میں سینڈوچ بنے ہوں. اس لیے یہ جو ہم نے اگلے کچھ ماہ میں جو تماشا دیکھنا ہے، اس کے اندر جیسے بیرسٹر صاحب نے بھی کہا، میں نے بھی کہا، ہمیں پیس کے لیے پوری کوشش کرنی چاہیے اور دنیا کے ساتھ مل کے کرنی چاہیے. آپ نے 20 سال جہاد کر کے دیکھ لیا ہے، آپ نے یہ بھی دیکھ لیا ہے کہ اس جہاد کا بلو بیک کیا ہوا آپ کے اوپر. اس لیے تھوڑا سا جہادی کلچر کو دبائیں، ایک نیا پیراڈائم بنائیں اور دنیا کے ساتھ چلیں. اگر آپ دنیا کے ساتھ نہیں چلیں گے تو آپ بہت چھوٹا ملک ہیں. اینٹی جہادی کلچر جی. میں جنرل صاحب کے ساتھ ایک خاص رکھتا ہوں کہ ہمیں اپنے وسائل، اپنی جو ہماری ایک پوزیشن ہے انٹرنیشنل کمیونٹی میں، اس کو جو سٹینڈنگ ہے اس کو مد نظر رکھ کے اپنی پالیسیز بنانی چاہیے. یعنی ریجنل اور انٹرنیشنل سیکیورٹی انوائرمنٹ اور پھر ملک کی اندرونی حالات دیکھ کے پھر ہمیں کرنا چاہیے. تو ہمیں افغانستان میں ایک امن جو ہے وہ تو ہمارے لیے ڈیزائریبل ہے. اس امن کو اس وقت تک وہاں قائم نہیں کر سکتے جب تک آپ کے ساتھ امریکہ کوآپریٹ نہ کرے، اور امریکہ کو بھی پتہ ہے کہ وہ ہماری کوآپریشن اس کو بھی ضرورت ہے. تو دونوں کے باہمی مفاد میں ہے کہ وہاں پر امریکہ کا جو ودرول ہے وہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے، لیکن اس طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا جائے کہ ان کے جانے کے بعد وہاں پہ خانہ جنگی شروع نہ ہو جائے جو 1990s میں ہوئی جب نجیب اللہ گورنمنٹ گر گئی، بلکہ اس سے بھی پہلے جب سوویت ودرول ختم ہوا یعنی کمپلیٹ ہوا تو اس کے بعد شروع ہوئی. تو خطرہ یہ بھی جو خطرہ ہے، ہم اس خطرے کو مول نہیں لے سکتے، کیونکہ جیسے 90s میں ہوا ساری ریجنل پاورز ور سکڈ انٹو the conflict, the internal conflict in Afghanistan, including Pakistan, including Iran, including India, including Russia and Central Asian Republic. تو ہمیں وہ خطرہ ہم دوبارہ مول نہیں لے سکتے. افغانستان کا امر ہمارے لیے ایک انڈسپنسیبل چیز ہے، اور اس کرنے کے لیے ہمیں امریکہ کے ساتھ ڈپلومیٹک طریقے سے بات چیت کرنی پڑے گی. اور یہ ڈپلومیٹک چیلنج ہے جو ہمارے لیڈر اور فورن پالیسی میکرز جو ہیں وہ فیس کر رہے ہیں، اور اس کو کس خوش اسلوبی سے وہ ہینڈل کرتے ہیں
اس کا وہ ٹیسٹ ہے ان کا. ٹھیک ہے سب لاسٹ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے اپنی اندرونی صورتحال بہتر کرنی ہے اور خاص طور پہ معیشت کے حوالے سے تو آپ کو انٹرنل ریفارمز کرنی چاہیے. کس نے آپ کو روکا؟ ابھی فرانس میں پریزیڈنٹ الیکٹ ہوا ہے نیا, اس نے کیبنٹ کی, پرائم منسٹر کی, پریزیڈنٹ کی تنخواہیں 30% سلیش کر دی ہیں. جہاں آپ ریفارم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا یہ طریقہ ہوتا ہے, یہ وتیرہ ہوتا ہے. اچھا لیکن نہیں جی اگلی میں بھی اتنی نیا اعلان, اچھا دوسرا سرکوزی نہیں کرے گا نہیں جسٹ اے منٹ. اچھا ٹیکس جو ہے کنٹراسٹ میں میں صرف بتا دوں کہ آج کی خبر یہ ہے کہ جو ہمارے بیوروکریٹس ہیں جو ان کی جو ہاؤس رینٹ الاؤنس ہے وہ 5 گنا بڑھایا جانے کی شروع. آپ 30% کم ہی کر رہے ہیں. نہیں آپ تو صرف ہاؤس رینٹ کی مونیٹائزیشن کی بات کر رہے ہیں نا کہ 70,000 آلریڈی انہوں نے کروا لیا ہے, جس کی کہ عوام الناس کو خبر نہیں ہے کہ گریڈ 2021 22 جسٹ اے منٹ یہ میں کہہ دوں اس کو کہ ٹرانسپورٹ الاؤنس جو ہے وہ گریڈ 22 کا 97,000 ہے جو کہ سیلری سے فیڈرل سیکٹری کی زیادہ ہے. اچھا انٹرنل ریفارمز کریں, ٹیکس لگانا چاہیے, ٹیکس لگائیں, آپ اپنی اکنامک کنڈیشن امپروو کریں. انٹرنلی چینج کرنا چاہیے نا جی, آپ وہ نہیں کرتے. اصل مسئلہ جو پاکستان کا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں ڈیسیژن میکنگ کا ایپریٹس نہیں ہے, اور ڈیسیژن میکنگ جہاں نہیں ہوتی ہے بہت دور نکل رہے ہیں, ہم نے وائنڈ اپ کرنا ہے. نہیں کہ وہ اسٹیٹ لیجیٹمائز ہی نہیں ہوتی, آپ کی اسٹیٹ ہی لیجیٹمیٹ نہیں ہے. میں آپ کہہ رہا ہوں کہ ہم بحث جو کر رہے ہیں وہ اس وقت ایک ایشو پہ کر رہے ہیں اور جی گزارش یہی ہے نا, ختم ہو گیا نا وقت ہمارا. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں وقت ہمارا ختم ہو گیا ہے, ہم بات کو زیادہ آگے لے جا نہیں سکتے. ناظرین کرام جو گفتگو کی آپ نے اس کا خلاصہ آپ نے سن لیا. بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے مسائل کو خود حل کرنا ہے, اور یقیناً اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم بہت سے چیلنجز کو فیس کر رہے ہیں, انٹرنلی بھی ایکسٹرنلی بھی. ہماری انٹرنل کمزوریاں ہیں جس کی طرف فیصل صاحب بھی اشارہ کر رہے ہیں کہ ہمیں اس کو فائٹ کرنا ہے, جیسے فرانس والوں نے کیا, دوسرے ملک کر رہے ہیں, یونان کی مثال دی ہمایوں صاحب نے, اور سارے مسائل جس کی ہم فیس کر رہے ہیں افغانستان میں جنرل صاحب نے بھی, ایمبیسڈر صاحب نے سارا اس کا تذکرہ کیا ہے. ہمیں اس سچویشن کو دیکھنا ہے, جسے ریئلسٹ اپروچ کہتے ہیں, اس کے ساتھ لے کے آگے بڑھنا ہے. کوئی رومانٹک ریئلزم نہیں ہے, وہ بھی ریئلزم ہوتی ہے, اور حالات کو سمجھتے ہوئے معاملات کو پرکھنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ اس کا فائدہ پاکستان کو کیا پہنچ سکتا ہے یا کیا پہنچ رہا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم بڑی مشکل صورتحال میں پھنسے ہوئے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ امریکہ بھی اتنی آسانی سے یہاں سے نہیں نکل رہا, اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کا بہت سے اثرات ہم پر مرتب ہو چکے ہیں, ہو رہے ہیں, ہماری معیشت پر, ہماری گورننس پر, ہماری سیاست پر, ہماری سیکورٹی پر. اس سے بچنے کے لیے ہمیں اندرونی طور پر بھی اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہوگا, اور ایک ایسا رستہ اختیار کرنا پڑے گا جس رستے پہ چل کر ہم بہتر پاکستان کو بنا سکیں. اور اس وقت جو صورتحال ہمارے سامنے ہے, ہم دنیا کی ساری طاقتوں سے لڑائی تو نہیں لے سکتے, جتنی ہماری بساط ہے اس کے مطابق سب سے پہلے انقلاب ہم اپنے اندر لائیں. اجازت چاہتا ہوں, اللہ حافظ.